وہ عمر جو لاکھوں مربع زمین پر حکمرانی کر رہا تھا، جس کا نام سن کے بڑے بڑے حکمران کافر و لرز جایا کرتے تھے، وہ عمر، اماں جی اوپر بیٹھی ہے، عمر نیچے زمین پہ بیٹھا ہے، اماں جی معاف کر دو عمر کو، اماں جی معاف کر دو عمر کو، اماں جی معاف کر دو عمر کو۔ خوف دل کے اندر کل مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی حکمرانی کے اندر لوگ بھوکے اور پیاسے تھے، آپ خبردار نہیں تھے، آپ کو خبر نہیں تھی، لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، آپ کی عوام اس کے گھر میں پانی تک نہیں اپنے بچے کو دھونے کے لیے، اور تم کہتے ہو کہ میں اسلامی جمہوریہ کا جو ہے وہ صدر وزیر اعظم ہوں۔ کاش کہ ہمارے حکمرانوں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لیا ہوتا، ہمارے حکمرانوں نے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیا ہوتا کہ انہوں نے اس دنیا کے اوپر کیسے حکمرانی کیسے کی تھی، انہوں نے اپنے عوام کا کس طرح خیال رکھا تھا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ سورہ انبیاء 21ویں سورہ ہے۔ ابتدائی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت 1 اور 2۔ قرآن مجید نے اس انسانیت کو خبردار کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کثرت سے بار بار قیامت کا ذکر کیا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت جنتوں کی لازوال نعمتوں کا ذکر کر کے اس انسان کو، اس کے دل کو مطمئن کرتا ہے، کبھی اللہ رب العزت جہنم کے ان عذابات کا ذکر کر کے اس کو باور کراتا ہے کہ زندگی جو آپ گزار رہے ہو دنیا کے اندر، یہ زندگی میں نے آپ کو بیکار اور عبث نہیں دی ہے، بلکہ اس زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی میں بھی آپ کو آنا ہے کہ یہاں تو آپ اپنی منمانی چاہے کر لو گے،
اپنی نفسی خواہشات کے مطابق جو آپ کے جی کو اچھا لگے گا آپ کر لو گے. وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اے انسان، اس دنیا کے اندر میں نے تمہاری طرف ہدایت بھیج دی ہے، ہدایت بتا دیا ہے کہ ہدایت کیا ہے. اب یہ تمہاری مرضی ہے، اما شاکرہ کہ اللہ رب العزت کا فرمانبردار ہو کر شکر گزار بن جاؤ، و اما کفورا یا نافرمانی کر کے اللہ کا نافرمان بن کے کافر بن جاؤ. لیکن وہ جو زندگی ہوگی وہاں آپ کی منمانی نہیں چلے گی، وہاں آپ کی خواہش پر عمل نہیں ہوگا، وہاں آپ کے ساتھ آپشن ہی نہیں ہوگا. آپشن کی زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے، مہلت کی زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے. وہ زندگی وہاں تو آپ کا پرچہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، اور پرچے کے بعد آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. قرآن مجید وہ حالات ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے، فرمایا کہ جب یہ مجرم اپنے اس کتاب کو جو اس کے الٹے ہاتھ میں اس کو تمایا جائے گا، جب یہ اس کتاب کو دیکھے گا یہ کہے گا ما لہذا الکتاب، ارے میرے اس کتاب کو کیا ہو گیا، میرے اس اعمال نامہ کو کیا ہو گیا ہے. لا یغادر صغیرا ولا کبیرا، اس نے تو میری نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے میرے بڑے گناہ کو چھوڑا ہے، ہر ایک اس کے اندر درج ہے. سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ اس دن یہ انسان اپنے کیے پر خود یہ گواہ ہوگا. اسی سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، قیامت کا وہ نقشہ ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے. کبھی سورہ زلزال کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. فرمایا وہ جب زلزلہ آئے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور یہ زمین اپنے یہ بوجھ کو نکال دے گا. پھر یہ انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. سورہ الحج کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ اس دن جب یہ زلزلہ آئے گا تو یہ انسان یہ مدہوش ہوگا اس دن. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اس رب کا تقوی اختیار کر لو، اس کے عذابات سے اپنے آپ کو بچا لو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا وہ زلزلہ وہ بہت ہی بڑا زلزلہ ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا. فرمایا اس دن آپ دیکھو گے
کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اور حمل والی عورت اپنی حمل گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اللہ بیان فرماتا ہے ایسی حالت ہوگی لوگوں کی کہ تم دیکھو گے کہ جیسے انہوں نے نشہ کیا ہے کوئی. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن انہوں نے کوئی نہیں نشہ کیا ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اتنا شدید اور غضبناک ہوگا کہ جب یہ اس عذاب کو دیکھیں گے یہ اپنے ہوش کو دیں گے. یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ الانبیاء کی، ان آیتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں اس قیامت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. آج ہم اپنا جائزہ لیں، دنیا کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ کیا قرآن کی یہ آیت کیا حقیقت نہیں بیان کر رہی کہ میں جانتے ہوئے بھی، باوجود اس کے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ زندگی یہ عارضی زندگی ہے، میں جانتا ہوں کہ قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں جانتا ہوں کہ قرآن نے ہمیں خبردار کر دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ کل من علیہا فان، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جس زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں سب کو موت آنی ہے، فنا ہونا ہے. میں جانتا ہوں کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری یہ آنکھیں یہ دھندلا جائے گی، میری یہ آنکھیں کام کرنا چھوڑ دے گا، میرے یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ یہ گر جائیں گے، میرے یہ چلتے ہوئے پیر یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے. آواز لگے گی فلاں کی میت ہو گئی ہے، اس کے کفن اور دفن کا بندوبست کیا جائے، مجھے غسل دیا جائے گا، میرے لیے قبر کا بندوبست کیا جائے گا، کفن کا بندوبست کیا جائے گا. اس زمین کے اندر منو مٹی کے اندر مجھے دفنا کر یہ لوگ چلے جائیں گے بالکل تنے تنہا. جس طرح اس دنیا کے اندر آیا تھا اکیلا، اسی طرح اس دنیا سے اس طرح اکیلا چلا جاؤں گا. لیکن مت ماری گئی ہے میری کہ اتنا سب کچھ جانتے ہوئے بھی میری زندگی کا حال یہ ہے کہ نہ مجھے حرام کی تمیز ہے نہ حلال کی تمیز ہے. اتنا سب کچھ جانتے ہوئے بھی ناپ تول کے اندر میں کمی کروں گا، ڈاکے میں ماروں گا، چوریاں میں کروں گا. کیا وجہ ہے؟ کہ اتنے بڑے دعوے کے بعد کہ میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں. افسوس ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، میں رسول کو بھی مانتا ہوں، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ میں نہ اللہ کی مانتا ہوں نہ رسول کی مانتا ہوں، کرتا اپنی ہوں. زبان سے صرف اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں، نہ آخرت کی تیاری ہے. اسی لیے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور حال یہ ہے کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. سورہ
الفجر کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، وہ نقشہ ہمارے سامنے کھینچتا ہے اللہ، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب اور ملائک صف در صف حاضر ہوں گے، آئیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو پیش کر دیا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، فرمایا تو انسان متنبہ ہوگا لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ سورہ اعراف کے اندر آپ دیکھیے، وہاں پہ اللہ رب العزت مکالمہ ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے۔ سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت 44 سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، اور یہ جن کو جنت کی بشارت دے دی جائے گی تو وہ جنت والے آواز لگائیں گے اصحاب الناری، جہنم والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ جنتوں کا وعدہ کیا تھا وہ ہمیں تو مل گیا۔ فہل وجدتم، تو کیا تمہارے ساتھ جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، ما وعد ربکم حقا، جو حق وعدہ تھا، کیا تم نے بھی وہ پا لیا ہے؟ فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ جہنم والے کہیں گے قالوا نعم، ہاں ہم نے بھی وہ وعدہ پا لیا۔ فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، یہ آپس میں تکرار بات چیت کریں گے، فرمایا کہ اللہ کی عذاب ہو ان پر جو ظالم ہے۔ فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، اب ان کا جہنم میں جانے کا وجہ اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے کہ جہنم میں کیوں گئے۔ یہ اس لیے گئے یصدون عن سبیل اللہ کہ یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، منع کرتے تھے۔ روکنا کیا ہے؟ ایک تو روکنا یہ ہے جیسے کوئی کافر ہے وہ آپ کو بول لے کہ دین اسلام سے مکر جاؤ یا دین اسلام کے قریب نہیں جاؤ۔ ایک روکنا یہ ہے کہ آپ کا دوست ہے، جگری دوست ہے، آپ کے ساتھ محفل میں بیٹھا ہے، اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آپ اٹھتے ہو نماز کے لیے، وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، بیٹھ جاؤ تھوڑی سی بات کر لے پھر چلتے۔ بات کرتے کرتے آپ کی نماز گئی، آپ اللہ کے دین کے لیے نکل رہے ہیں، آپ کو کوئی روکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کی راہ میں وہ ٹیڑھ پیدا کر رہے تھے اس دین اسلام کے اندر۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ آخرت کے منکر تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اللہ بیان فرماتا ہے کہ ان کے درمیان پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف والے ان کے چہروں سے ان کو جانتے ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو یہ اعراف والے یہ جنت والوں کو آواز کریں گے السلام علیکم۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور یہ ابھی اس جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن اطمینان ہوگا ان کو، یقین ہوگا ان کو کہ ہم بھی ان جنت والوں کے ساتھ داخل ہوں گے۔ فرمایا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب یہ اعراف والے جنت والوں سے چہرہ تھوڑا سا ادھر کر کے جہنم والوں کو دیکھیں گے، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یہ اللہ سے دعا کریں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، تو یہ اعراف والے
ان سے کہیں گے کہ تمہارا وہ مال وہ تمہارے کچھ کام نہیں آتا جو تم نے جمع کیا تھا، وما کنتم تستکبرون، وہ تم جو تکبر کے ساتھ بڑائی کے ساتھ گھوما کرتے تھے۔ ایک آیت چھوڑ کے پھر اللہ رب العزت آیت 50 میں بیان فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، تو یہ جہنم والے جنت والوں سے درخواست کریں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ جو رزق اور پانی اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو عطا کیا اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ یہ جنت اور اس کی نعمت ہے یہ جہنم والوں پہ اللہ نے حرام کر دی ہے۔ دیکھو کس طرح اللہ رب العزت ان کے وہ حالات ہمارے سامنے ذکر کر رہا ہے، کس طرح کھول کھول کے ان کا وہ مکالمہ ہمارے سامنے ذکر کر رہا ہے کہ کاش میرے یہ بندے باز آ جائیں، جس مقصد کے لیے میں نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کے لیے یہ کوشش کر لے۔ سورہ الحاقہ کے اندر آپ دیکھیے یہاں بھی اللہ رب العزت جنت اور جہنم والوں کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جنت والوں کا ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا مختصراً میں جہنمیوں کا حال آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ان کو دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو یہ کہیں گے کاش ہمیں ہمارا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارا حساب کتاب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے ہلاکت ہے، ہائے بربادی ہے ہمارے لیے کہ آج ہماری وہ سلطنت ہماری وہ حکمرانی ہمارے کچھ کام نہ آئی۔ فرمایا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ ہماری وہ موت ہمارا کام تمام کر چکا ہوتا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، ہلاکت ہے میرے لیے کہ میری سلطنت بھی میرے کچھ کام نہیں آئی۔ حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑ لو ان کو، توق پہنا دو ان کو، ثم الجحیم صلوہ، اور جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے اس کو لے کے جاؤ، گھسیٹتے ہوئے اس کو لے کے جاؤ۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور 70 گز کی زنجیروں کے اندر اس کو جکڑ لو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا جرم کیا تھا، آخر کیوں اس کو 70 گز کی زنجیروں میں باندھا جا رہا ہے، جکڑا جا رہا ہے، آخر کیوں اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے کے جایا جا رہا ہے؟ قرآن اس کا وہ جرم ذکر کرتا ہے، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس نے رب عظیم کے اوپر ایمان ہی نہیں لایا تھا۔ یہ دنیا کے اندر یہ اللہ کو بلا چکا تھا، اللہ کے احکامات کو بلا چکا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا، نماز یہ اپنی مرضی سے پڑھے جب اس کا دل کرے، 5 وقت کی ہے تو کیا ہوا، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، کاروبار کا وقت ہے، دکان بند نہیں کر سکتا، مالک میرے سامنے کھڑا ہے، مالک کو بول نہیں سکتا، نہیں تو مالک بول دے کہ نکل، نوکری نہیں کر۔ اللہ کا خوف ختم، مالک کا خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا، آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پروجیکٹ ملا ہوا ہے،
کہ یہ پروجیکٹ آپ نے 1-2 گھنٹے کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے، پتا بھی ہے کہ بیچ میں نماز بھی آئے گا، لیکن نہیں، میں نے کمپلیٹ کرنا ہے اس لیے کہ میری نوکری چلی جائے گی، مالک غصہ کرے گا۔ ایک تو ہمارے لوگوں کا ایسا حال ہو چکا ہے کہ بیچارے 2 وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں، ہر گھر میں پریشانی ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، گھر میں 4-5 افراد ہوتے، سب کے سب لگے ہوئے، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ گھر کا اخراجات وہ پورے ہی نہیں ہو رہے۔ ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی، کہ آج اس جمہوریہ اسلامی پاکستان کے اندر عوام نان شبینہ کے لیے جو وہ ترس رہے ہیں، لوگ مجبور ہو گئے روڈوں پر کڑے ہوئے یہ بورڈ لگائے ہوئے کہ بچے برائے فروخت اپنے بچے فروخت کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے 5 بچے ہیں، ہم اتنے کی وہ نہیں کر سکتے، ہم ان کو نہیں پال سکتے، یہ 1 بیچ دیتے 4 رہ جائیں گے، اس سے کچھ پیسے ملے گے، ان پہ لگاؤں گا۔ لوگ اس حد تک آ چکے ہیں کہ وہ اپنی غربت ختم کرنے کے لیے انہوں نے بورڈ لگائے ہوئے گردہ برائے فروخت، اپنے گردے وہ فروخت کر رہے، بیچ رہے ہیں۔ ہمارے حکمران وہ عیش اور عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بیرونی دوروں سے جو وہ فرصت نہیں مل رہے ہیں، وہ جب روڈ پہ جاتے ہیں تو 7-8 گاڑیاں ان کے آگے پیچھے پولیس کی گھومتی ہے، کہتے ہیں یہ غریب ملک ہے۔ غریب ملک ہے تو یہ خرچہ کیوں ہو رہا ہے؟ کاش کہ ہمارے حکمرانوں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لیا ہوتا، ہمارے حکمرانوں نے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیا ہوتا کہ انہوں نے اس دنیا کے اوپر کیسے حکمرانی کیسے کی تھی، انہوں نے اپنے عوام کا کس طرح خیال رکھا تھا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ دستور تھا کہ وہ رات کو چکر لگاتا تھا، گلیوں میں گھومتا تھا۔ آج تو ہمارے اوپر والے تو چھوڑو، صدر وزیر اعظم وہ تو چھوڑو، آپ کا ناظم بھی آج نہیں گھومے گا، اس کو بھی فرصت نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ جو ان کے لیے لائنوں میں لگ لگ کے ووٹ دیتے ہو، کبھی دیکھا ہے اس کو کیا آپ کے لیے وہ تڑپا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ آپ بھوک اور پیاس سے مر رہے اور وہ آ کے آپ کے گھر پہ کچھ پہنچائے؟ ایک وہ تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، گشت کر رہا ہے، خادم ساتھ ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک اماں بوڑھی عورت پریشان ہے، کہا اماں سے پوچھو کیوں پریشان ہے؟ خادم پوچھتا ہے اماں جی پریشانی کیا ہے؟ کہہ رہے آپ کو کیوں بتاؤں؟ کہتی ہے اماں بتاؤ، ہو سکتا ہے کوئی آپ کی مدد کرے۔ کہہ رہے نہیں، مجھے عمر فاروق سے شکوہ ہے، مجھے اس سے بہت زیادہ گلہ ہے، بیوہ ہوں، کمزور ہوں، بوڑھی ہوں، اولاد نہیں ہے، 25 دینار کی میں قرضدار ہو گئی ہوں، 3 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، میں عمر کی شکایت کروں گا اللہ کے سامنے۔ عمر رضی اللہ عنہ سن کے واپسی جاتا ہے، وہاں سے اناج کی بوری اٹھاتا ہے، پکا ہوا کھانا اٹھاتا ہے، 25 دینار اٹھا کے چلنے لگتا ہے۔ خادم کہتا ہے مجھے دو، میں اٹھا لوں۔ کہہ رہا ہے وعدہ کر لو میرے ساتھ، تب دوں گا آپ کو یہ بوجھ، تب آپ کو دوں گا کہ تم میرے ساتھ یہ وعدہ کر لے کہ کل قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھا لے گا۔ یہ تھے حکمران۔ آج
اپنے کپڑوں پہ جو دھول نہیں چھوڑ رہے. وہ تھا حکمران جو اپنے کندھے پہ بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے. جا کے اماں کو 25 دینار بھی دیے کہ یہ قرضہ اپنا ختم کرو. کھانا بھی اس کو کھلایا. کہتی ہے اماں جی، اب اماں نہیں جانتی کہ یہ عمر ہے. کہتی ہے اماں عمر کو معاف کر دو، اس کو خبر نہیں ہوگی آپ کے حالات کی. کہہ رہے کیا عمر کو خبر نہیں ہوگی؟ تو عمر سے کہو کہ حکمرانی چھوڑ دے کر، اس کو اپنے عوام کی خبر نہیں ہے. وہ عمر جو لاکھوں مربع زمین پر حکمرانی کر رہا تھا، جس کا نام سن کے بڑے بڑے حکمران کافر و لرز جایا کرتے تھے، وہ عمر اماں جی اوپر بیٹھی ہے، عمر نیچے زمین پہ بیٹھا ہے. اماں جی معاف کر دو عمر کو، اماں جی معاف کر دو عمر کو، اماں جی معاف کر دو عمر کو. خوف تھا دل کے اندر، کل مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی حکمرانی کے اندر لوگ بھوکے اور پیاسے تھے، آپ خبردار نہیں تھے، آپ کو خبر نہیں تھی، لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے. کل ہی ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری کہ ایک گھر کے اندر انہوں نے چھاپا مارا ہے. ان کو خبر ملی تھی کہ یہاں اس گھر کے اندر ایک فیملی ہے، اور اس فیملی کے اندر وہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچے جو 7-8 سال کا ہے اس کو زنجیریں باندھ کے رکھتا ہے. انہوں نے جب چھاپا مارا، ان سے پوچھا ہے کہ یہ آپ کا لخت جگر ہے، اس طرح کا کرتے ہوئے تم لوگوں کو ترس نہیں آیا؟ کہتے آیا ترس، آیا ہے ترس، دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن کیا کرے، اس کا دماغی توازن تھوڑا آؤٹ ہے. جب اس کو ہم کھلا چھوڑتے ہیں، یہ جاتا ہے ہر چیز کھا لیتا ہے، مرچی کھا لیتا ہے، جو اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے یہ کھا لیتا ہے. پھر یہ گندگی کرتا ہے، پیٹ اس کا خراب ہو جاتا ہے، اور ہمارے پاس پانی بھی گھر میں نہیں ہے کہ ہم اس کی دھلائی کر سکیں. یہ حالات ہے آج ہمارے، یہ حالات ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. آپ کی عوام اس کے گھر میں پانی تک نہیں اپنے بچے کو دھونے کے لیے، اور تم کہتے ہو کہ میں اسلامی جمہوریہ کا جو ہے وہ صدر وزیر اعظم ہوں، میں ناظم ہوں. آپ خادم ہو، آپ حکمران نہیں ہو. اسی عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ آپ دیکھیے کہ اس نے سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کو ایک علاقے کے اندر، ایک صوبے کے اندر گورنر بنا کر بھیجا، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ جب وہ کسی کو گورنر بنا کر بھیجتا تو پھر وہاں جاتا، وہاں کے حالات دیکھتا. کچھ مہینوں بعد عمر رضی اللہ عنہ وہاں گیا، لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کو بھی بلاوا بھیجا کہ آ جاؤ، بٹھایا، عدالت لگ گئی. عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں بتاؤ، میں نے جو یہ گورنر یہاں مقرر کیا ہے، اس سے کوئی شکایت تو نہیں ہے تم لوگوں کو؟ ہمارے دور میں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو قانون بنتا ہے تو ان کے فائدے کے لیے، قانون اگر ختم ہوتا ہے تو وہ بھی ان کے فائدے کے لیے. ارے یہ کون سا قانون ہے؟ یہ تم نے قانون پاس کر لیا کہ صدر، وزیر اعظم، فلاں 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 فلاں، تا حیات ان پہ کوئی کیس بھی نہیں ہو سکتا، بھلے وہ قتل کرے، وہ کرپشن کرے، وہ زنا کرے، وہ جو بھی کرے، پھر کیس ہی نہیں ہو سکتا. پاس ہو گئے آپ کی اسمبلی سے. انصاف کی دھجیاں اڑائی ہے. عمر نے کہا لوگوں، میرے اس گورنر سے کوئی شکایت، کوئی گلا؟ کہہ رہے ہاں ہے اس سے شکایت، ہمیں اس سے 4 شکایتیں ہیں. کہا بولو کیا کیا شکایتیں ہیں؟ کہا پہلی شکایت اس سے یہ ہے کہ یہ جب شروع میں آیا تھا تو یہ فجر کی نماز کے بعد یہاں بیٹھتا تھا، لوگوں کی باتیں سنتا تھا، ان کی مشکلات حل کرتا تھا. ابھی یہ فجر پڑھ کے نکل جاتا ہے، پھر اشراق میں آتا ہے، فجر کے بعد نہیں بیٹھتا. دوسری شکایت یہ ہے کہ پورے ہفتے میں ایک دن یہ ہم سے نہیں ملتا. تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ رات کو بھی ہم سے نہیں ملتا. اور چوتھی شکایت یہ ہے ہماری کہ یہ روتے روتے جو ہے نا بے ہوش ہو جاتا ہے. عمر نے کہا بتاؤ، جواب دو.
لوگوں کی شکایت ہے. کہا یہ اللہ اور میرا معاملہ تھا، لیکن ابھی بات ہوئی ہے تو میں ظاہر کر رہا ہوں کہ میں فجر کے بعد اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میری جو بیوی ہے گھر پہ 30 سال اس نے میری خدمت کی ہے، ابھی وہ اپاہج ہو گئی ہے. پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. نماز پڑھتا ہوں، جاتا ہوں، جھاڑو لگاتا ہوں، گھر میں برتن دھوتا ہوں، کھانا بناتا ہوں، اس کو کھلاتا ہوں، کپڑے دھوتا ہوں، اس لیے نہیں روک سکتا. اچھا، دوسری شکایت، ہفتے میں ایک دفعہ کیوں نہیں ملتے؟ ایک دن 6 دن ملتے ہو، ایک دن نہیں ملتے. کہہ رہا ہے، اس نے جواب دیا کہ غریب ہوں، ایک ہی جوڑا ہے میرے پاس. آپ حال دیکھیے، ایک صوبے کا گورنر ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک ہی جوڑا ہے میرے پاس پہننے کے لیے. سردی کا موسم ہے، پورے ہفتے وہی پہنتا ہوں، صرف ایک دن اس کو دھونے کے لیے نکال دیتا ہوں. بیوی کے کپڑے پہن کر بیٹھتا ہوں، گھر میں نکل نہیں سکتا گھر سے، اس لیے نہیں نکلتا. اچھا، تیسری شکایت، ان کی شکایت یہ ہے کہ رات کو نہیں ملتے ہو آپ. کہہ رہے جواب دیا اس نے کہ میں نے دن عوام کے لیے مختص کر دیے، عوام کی خدمت میں لگا دیے. رات کو میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، رب کے سامنے روتا ہوں، رب کی عبادت کرتا ہوں. رات میں نے اللہ کے لیے خاص کر دیا ہے. اچھا یہ بتاؤ، روتے روتے بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ یہ بھی شکایت ہے ان کی. چوتھی شکایت ہے، کہتا ہے 40 سال کی عمر میں اسلام کے اندر داخل ہوا ہوں، ایمان لایا ہوں. 40 سال سے پہلے والے گناہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے، ڈر جاتا ہوں، روتا ہوں، روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. سعید بن عامر کہتے ہیں کہ باتیں ساری ہو گئی، آپ ہمارے خلیفہ ہو، اب بتاؤ کیا سزا ہے میری، سزا سنا دو. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا اللہ ایسے کئی اور گورنر مجھے عطا کر دو. ایسے گورنر، ایسے حکمران تھے ان کے، کئی واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں ایسے کہ انسان پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل لرز جاتا ہے کہ آج میں ایک عام سا انسان، میرے پاس کم از کم زیادہ نہیں تو گھر کے اندر 7 سے 8 6 5 لازمی میرے پاس جوڑے ہوں گے. صبح کا ناشتہ بھی کر لیتا ہوں، دوپہر کا کھانا بھی کھا لیتا ہوں، شام کا کھانا بھی کھا لیتا ہوں، بیچ میں لاتعداد بار میں چائے بھی پی لیتا ہوں. شکوہ پھر بھی مجھے ہے، گلا پھر بھی مجھے ہے، کچھ پورا ہی نہیں ہو رہا، گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے. گھروں میں ہمارے اے سی لگے ہوئے، ٹی وی لگے ہوئے، سولر لگے ہوئے، یعنی دنیا کے ہر وسائل ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ناشکری کی انتہا یہ ہے کہ ہم دن اور رات لگے ہوئے. سورہ المعارج کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ اس دن یہ انسان، اس کے وہ حالات، اس کی وہ خواہش، وہ ہمارے سامنے یہاں اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے. آیت 6 سے اللہ بیان فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا، کہ یہ اس قیامت کو دور دیکھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، لیکن ہم اس کو بہت ہی نزدیک دیکھ رہے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، کہ جب آسمان
روئی کی طرح جو ہے ہواؤں میں اڑے گا. فرمایا پگھلا ہوا ایسا تانبا ہوگا یہ آسمان. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور یہ پہاڑ آپ دیکھو گے کہ روئی کے ذروں کی طرح یہ ہوا میں اڑیں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور فرمایا کہ کوئی دوست کسی دوست کا نہیں پوچھے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. يُبَصَّرُونَهُمْ، یہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھیں گے. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، یہ وہ دن ہوگا، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ اس عذاب کے بدلے میں یہ چاہے گا کہ یہ اپنے بیٹے اس عذاب کے بدلے میں دے دے. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو بھی دے دے، اس جہنم میں ڈال دے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنا پورا خاندان یہ چاہے گا کہ یہ جہنم کے اندر ڈل جائے، چلا جائے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور اس زمین کے اوپر جو ہے یہ سب کے سب اس جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر اسے نجات دی جائے، اسے اس جہنم سے بچایا جائے. فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. انہا لظیٰ، یہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، جو کال کو اڈیل ڈالے گا. تدعو من ادبر وتولی، ہر اس متکبر اور حق کا اعراض کرنے والوں کو. تو میرے بھائیو، یہ حالات اللہ رب العزت ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے. مقصد صرف ایک ہے کہ یہ انسان موت سے پہلے اس جہنم کی آگ سے خود کو بچا لے. اب آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم والوں کا تقابلہ کیا ہے کہ جنت میں جنت والوں کی نعمتیں کیا ہوگی، اور جہنم میں جہنمیوں کی جو عذابات ہیں وہ کیا ہوں گے. جیسے سورہ الواقعہ کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر 20 میں بیان فرماتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ان کو ہر قسم کے وہ پھل ملیں گے جو یہ پسند کریں گے. اور سورہ الرحمن کے اندر آیت نمبر 52 ہے فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان جنتوں میں ہر قسم کے پھل کے جوڑے ہوں گے. اور سورہ واقعہ آیت نمبر 21 ہے اللہ بیان فرماتا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جس کی یہ خواہش ظاہر کریں گے. اور اس طرح کے کئی آیات قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے کہ ان کو یہ کھانا عطا کیا جائے گا. لیکن جہنم والوں کے مقابلے بارے میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے سورہ الدخان آیت نمبر 44 ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم. اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ ان جہنم والوں کو، ان ظالموں کو وہ جو درخت ہوگا زقوم، اس کا کھانا دیا جائے گا. طعام الاسیم، اور یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا. اب آپ خود تقابلہ کریں، خود تقابلہ کریں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس پر جنت کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، اسے جنت کا ایک چکر دے کے اسے لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دنیا کے اندر کوئی تکلیف پہنچی تھی آپ کو، کوئی پریشانی تھی؟ فرمایا یہ وہ شخص ہوگا دنیا کے اندر یہ پریشانیوں کے اندر ہوگا، مصیبتوں کے اندر ہوگا، لیکن جب اسے جنت کی سیر کرائی جائے گی اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کوئی تکلیف دنیا کے اندر پہنچی؟ کہ اللہ کی قسم مجھے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی. بھول جائے گا وہ. فرمایا پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس پر جہنم کا فیصلہ صادر ہو گیا ہوگا، اور اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور پھر لا کے اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ
دنیا کے اندر تمہیں کوئی خوشی ملی ہے؟ حالانکہ دنیا کے اندر یہ بہت عیش و عشرت میں تھا، لیکن یہ بھول جائے گا کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی خوشی دنیا کے اندر نہیں ملی، بھول جائے گا۔ تو یہ دنیا، اس سے آپ سمجھ لیں کہ دنیا کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت سورہ الدہر آیت نمبر 21 میں بیان فرماتا ہے کہ ان جنتیوں کو جو پینے کے لیے دیا جائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اور سورہ محمد کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، وہ آیت میں نکال دوں، وہاں بھی اللہ رب العزت ان جنت والوں کا ذکر کرتا ہے۔ آیت نمبر 15 ہے، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ وہ جنت جن کا جنتیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ ان کو جو پانی پلایا جائے گا اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں کوئی بو نہیں ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن نَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ان کو جو دودھ پلایا جائے گا، دودھ کی نہر ہوگی جس کا مزہ نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں ہوگی جو ان کو مزہ دے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور شہد مصفہ ان کو عطا کیا جائے گا۔ یہ جنت والوں کا حال اللہ ذکر کرتا ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت بھی ذکر کرتا ہے، فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کے اندر جاتے ہی ان کا انتڑیوں کو جو ہے وہ کاٹ ڈالے گا۔ پھر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، سورہ طور کے اندر آیت نمبر 52 ہے، متکئین علی سرر مصفوفہ، تختوں پر جو برابر بچھے ہوئے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے یہ بیٹھے ہوں گے۔ اور جہنم والوں کے بارے میں کہا، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، سورہ اعراف آیت نمبر 41 ہے کہ ان کا بچھونا بھی جہنم کی آگ ہوگا اور ان کے اوپر سائبان بھی جہنم کا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت ان کے لباس کے بارے میں بیان کرتا ہے، سورہ دخان آیت نمبر 53 ہے، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، حریر کا باریک اور دبیز لباس، ریشم کا لباس پہن کر یہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جبکہ جہنم والوں کے بارے میں اللہ رب العزت سورہ حج آیت نمبر 19 میں بیان فرماتا ہے، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، پس وہ لوگ جو کافر ہوں گے ان کے لیے آگ کے کپڑے جو ہے وہ کاٹے جائیں گے۔ اور سورہ حج آیت نمبر 23 میں فرمایا، يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ، جنت والوں کے بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی جو ہے وہ پہنائے جائیں گے۔ جبکہ جہنم والوں کے بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرِّرِينَ فِي الْأَسْنَادِ، اور اس دن اللہ بیان فرماتا ہے کہ گناہگاروں کو آپ دیکھو گے کہ ان کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ تو یہ تقابلہ ہے، ہم خود غور و فکر کریں کہ ہمیں نعمتیں چاہیے یا عذابات کے اندر ہم نے جانا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم اپنی اصلاح کر لیں، پھر اس زندگی کے بعد نہ تو دوبارہ اس دنیا میں لوٹنا ہے کہ ہم اصلاح کر لیں، اور نہ پھر کوئی مہلت اس انسان کو ملے گی کہ دنیا کی زندگی یہ مہلت کی زندگی ہے، یہاں آزمائشیں آئے گی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
والانفس والثمرات، یہ تمام آزمائشیں آپ پر آئے گی، یہ نہیں کہ یہ نہیں آئے گی، یہ آئے گی، لیکن قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا میرے ان بندوں کو آپ بشارت دے دے ان لازوال نعمتوں کی، ان جنتوں کی جن کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہ رہی ہوگی۔ یہ پانی کا نہر ہے، یہ شہد کا نہر ہے، یہ شراب کا نہر ہے، یہ دودھ کی نہر ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں بھی کوشش کروں کہ اپنی اصلاح کر لوں، ماضی میں جو خطائیں ہو چکی ہے رب العزت سے اس کے لیے معافی مانگوں، اور آج سے یہ وعدہ کر لوں کہ بھرپور کوشش کروں اپنی کہ جتنا ہو سکے میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ اور آپ تمام ساتھیوں سے بھی یہی درخواست ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔